ہمارے جو بھی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے احباب خواتین و حضرات یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں، علم میں، رزق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور آج ہمارے بچے جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، یہ معمار ہیں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سب دین کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے۔ نصیحت کے لیے اگر کوئی کتاب اس روئے زمین پر سب سے بہتر اور سب سے محکم ہے تو اللہ رب العزت کی یہ کتاب ہے، جس نے بنی نوع انسان کی قسمت بدل دی، لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی، اور جو صحرا نشین تھے ان کو تخت نشین بنا دیا۔ یہ کتاب بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بلند ہے، اور قوموں کے عروج کو عطا کرنے والی ہے، ان کو بلندیاں دینے والی ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن پاک جو یہ کتاب ہے، یہ ہمارے زخموں کا مرہم ہے، یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یرفع بہ اللہ اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ کہہ دیجئے کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ تو جس کو چاہے تخت رانی حکومت عطا کرے، اور جس سے چاہے چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے اے اللہ تو چاہے عزتوں کے بام پر پہنچا دے، بلندیوں پر پہنچا دے، اور جسے آپ چاہیں اسے ذلیل کر دے، خوار کر دے۔ بیدک الخیر، سب خیر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس قرآن پاک کی میں نے ارادہ ہے کہ سورہ لقمان کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اور جس نے بھی شکر کیا اس نے اپنے لیے شکر کیا، اور جس نے بھی ناشکری کی تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اور وہ خود ستودہ صفات ہے۔ اہل عرب کے درمیان حضرت لقمان کی جو شخصیت ہے وہ بڑی بلند تھی، لوگ ان کا بڑا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں بھی حکیم لقمان کے نام سے لوگ واقف ہیں۔ وہ حکیم اس معنی میں نہیں تھے جس معنی میں آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نبض دیکھنے والے، جڑی بوٹی تلاش کرنے والے، بلکہ وہ حکیم تھے، حکمت کی باتیں بیان کرنے والے، فلاسفر، بہت ہی صاحب الرائے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ وہ نبی تو نہیں تھے، نبیوں میں ان کا نام نہیں آتا ہے، لیکن حکمت کی ایک جڑ بیان کر دی اللہ رب العزت نے، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ یہ حکمت کیا ہے؟ اسے انگریزی میں وزڈم کہتے ہیں۔ وزڈم بہت ہی زیادہ ذہانت کے ساتھ جو خیالات سامنے آتے ہیں، جن سے مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے، جس سے ہم فیوچر کی تعمیر کرتے ہیں،
وہ چیزیں حکمت کہلاتی ہیں، بڑی پتے کی باتیں بیان کرنے والے، جس سے زندگیاں سنور جائیں، زندگیاں بن جائیں، ایسی باتیں پیش کرنے والے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی ایک جڑ بیان فرمائی کہ حکمت کی جڑ کیا ہے، حکمت کی اساس کیا ہے۔ حکمت کی بنیاد اور اس کی جڑ جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، انشکر للہ، تو اللہ کے لیے شکر گزار بن جا۔ جس بندے کے اندر تواضع آ جائے، جس بندے کے اندر کبر اور گھمنڈ نکل جائے، وہ بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ عاجزی یہ حکمت کا پہلا درجہ ہے۔ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی باتوں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور پھر اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور وہ شخص جو غرور میں مبتلا ہوتا ہے، جس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے، وہ صحیح بات کو بھی تسلیم نہیں کر پاتا۔ بسا اوقات اس کا ذہن قبول کرتا ہے کہ بات تمہاری سچ ہے، لیکن اس کے سامنے اس کی انا آ جاتی ہے، اس کی اکڑ آ جاتی ہے، اس کا عہدہ، اس کا منصب، اس کا رتبہ، اس کی شہرت، اس کی سرداری سامنے آ جاتی ہے، اور وہ حق بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ لہذا یہی سے وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں ایک ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ دو طرح کے انسان ہیں، ایک انسان وہ ہے جس کے اندر عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جس کے اندر اکڑ ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ پہلا انسان وہ ہے جس کو حکمت عطا کی گئی ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جو اللہ کا ایک ناپسندیدہ بندہ ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ تواضع اختیار کرنے والا بن جائے، اور تواضع اختیار کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم، میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، اور زیادہ۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے راہ ناشکری اختیار کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ عزیزان محترم، یہ ناشکری کیا ہے؟ ناشکری کی ابتدا خود اپنے آپ سے ہوتی ہے، اپنے آپ سے۔ اللہ نے انسان کو صلاحیتیں بخشی ہیں، لیکن انسان اپنے آپ سے شکوہ کرتا رہتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو پسند نہیں آتا۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ میری تو قسمت خراب ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ لوگ خراب ہیں، کبھی کہتا ہے حالات خراب ہیں، کبھی کہتا ہے کہ میرے اندر جو ہمت ہے وہ ہمت میں اپنے اندر نہیں پاتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی ناشکری۔ تم اپنی ناکامی کا ٹھیکرا دوسروں پر کیوں پھوڑتے ہو؟ اپنی حکمت عملی تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم ناکام ہو تو جو لوگ پاس ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، ان کے طریقوں کو دیکھو، وہ کون سی چیزوں کے ذریعے سے کامیاب ہوئے۔ لہذا ناشکری کی جو ابتدا ہے وہ انسان اپنے نفس سے کرتا ہے، اور اللہ نے اسے جو جسم دیا ہے، بسا اوقات وہ جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے میرے معبود برحق، میرے رب، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ چہرہ عطا کیا، یہ ہاتھ اور پیر سے تو نے نوازا، قوت سماعت عطا فرمائی، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اس آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے بگڑ گئے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے بالکل ان کو ڈسٹارٹ ہو گئے ہیں، ان کی شکل بالکل بگڑ گئی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی آفت کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، یا خواہ کسی اور سبب کی بنیاد پر۔ کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے اندر سماعت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہیں، لیکن تم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔
مگر ہوتا یہ ہے کہ انسان کبھی ہمیشہ شیطان مردود اس کے کان میں پھونکتا ہے، افسون ڈالتا ہے، وسواس ڈالتا ہے، اور وہ اللہ کے ناشکری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر آپ بیٹھے ہیں، کھانا آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، اب انسان اس کھانے کے اندر کمیاں نکال رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، پسند ہوا تو کھا لیا، نہیں پسند ہوا چھوڑ دی۔ آج ہمارے بچے بھی بہت سارے ہیں، نوجوان بھی ہیں، گھر میں دسترخوان لگا، کھانا لگا، پوچھا کیا بنا ہے کھانے میں، بتایا گیا کہ فلاں چیز بنی ہے، اب خفا ہو گئے، غصہ ہو گئے، ارے یہ کیا بنا ہے، یہ تو ہم نہیں کھاتے۔ اللہ کے بندے، تم تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ تم ناشکری کس کی کر رہے ہو؟ اس اللہ کی جس نے تمہیں یہ رزق سے نوازا ہے۔ ذرا سوچو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو کھانا چاہتے ہیں، کھانا میسر ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، جس کھانے کو تم دیکھ کر منہ بنا رہے ہو، اگر وہ کھانا ان کو مل جائے تو ان کی نعمت ہو جائے، ان کی عید ہو جائے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بہت بری حالت میں ہیں، بالکل کنگالی کی حالت میں ہیں، افلاس کی حالت میں ہیں، جن کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی نمک مل جائے جس سے ہم اس کو کھا سکیں۔ ان کے لیے سبزیاں بہت قیمتی ہیں۔ ان کے جن چیزوں کو دیکھ کر تم منہ بنا رہے ہو، اس دنیا کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں۔ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں اللہ نے دیا ہے کھانے کا، کے اندر عیب مت نکالو۔ ذرا سوچ کے دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھو کہ اگر وہی تمہارا حال ہو جائے تو کیا عالم ہوگا۔ ان کھانوں سے تم محروم کر دیے جاؤ تو تمہارا کیا عالم ہوگا۔ سوچ کر دیکھو کبھی۔ اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق بخشا ہے، جو کھانا تمہیں بخشا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی قدردانی کرو۔ چنانچہ اسی طریقے سے ہم ناشکری کرتے اپنے ماں کی، اپنے باپ کی۔ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ماں سے نوازا ہے، تمہارے باپ ابھی زندہ ہیں، تمہارے سر کے اوپر تمہارے باپ کا سایہ ہے، تمہارے سر کے اوپر تمہاری ماں کا سایہ ہے، ان کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہیں تمہارے ساتھ ہیں، ان کی محبتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ جب انسان دھوپ میں آ جاتا ہے پورا بدن اس کا تلملا جاتا ہے، کاٹنے لگتی ہیں، یہ دھوپ کی کرنیں چبھنے لگتی ہیں۔ آج تمہاری ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، ہمارے بچے ایسا کرتے ہیں، ماں کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اکڑ کے جواب دیتے ہیں، چلا کر جواب دیتے ہیں، غصے سے جواب دیتے ہیں، کبھی پلٹ کر خیریت بھی نہیں پوچھتے۔ اب تو تم بڑے ہو گئے ہو، اب تو تم چھوٹے نہیں رہے۔ پہلے تم چھوٹے تھے، پالنے میں تھے، تمہارے ماں باپ تم کو گود میں لے کر ٹہلایا کرتے تھے، اب تم اپنے پیروں پر چلنے کے لائق ہو گئے ہو، اب تم باہر کھیلتے ہو، گھومتے ہو۔ کیا تمہیں اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا تمہیں 2 منٹ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا تمہیں تسلی کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے؟ اب سمجھداری کا ثبوت دو، سنجیدگی کا ثبوت دو۔ باپ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، آدمی اکڑ کر جواب دے رہا ہے، سختی سے جواب دے رہا ہے، دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہے، اپنے وقت کو کاٹے دے رہا ہے، لیکن اپنے والد کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، والد کی خدمت کرنے کا ٹائم نہیں۔ اپنے باپ کے پیر دبا دے، ہاتھ دبا دے، سر دبا دے، ان کی خدمت کر دے، اس کا ٹائم نہیں۔ اپنی ماں کی خدمت کر دے، ہاتھ دبا دے، پیر دبا دے، میٹھا بول دے، اس کے پاس ٹائم نہیں۔ دنیا جہان کے لیے ٹائم ہے۔ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، باہر کے لوگ تعریف کرتے ہیں، گھر کے اندر اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی۔ اس کا رویہ ماں کے ساتھ برا ہے، باپ کے ساتھ برا ہے، بھائی کے ساتھ برا ہے، بہنوں کے ساتھ برا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھو کہ اللہ نے تم کو یہ نعمت دی ہے، اس کی ناقدری ہرگز نہ کرو، ہرگز اس کی ناقدری نہ کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی راہ اختیار کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا، بسا اوقات وہ ماں باپ کے ساتھ
گستاخانہ رویہ اختیار کرتا ہے، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور پھر قدرت اس کے لیے فیصلہ لکھ دیتی ہے۔ کہیں وہ بلندیوں کے اوپر جا رہا تھا، قدرت نے اسے روک دیا کہ نہیں، ختم، اب بلندیاں نہیں ہیں، اب ذلتیں تمہارے مقدر میں ہیں۔ تم نے اپنے ماں باپ کو ڈانٹا تھا، اب دنیا تم کو ڈانٹے گی، تمہارا باس تم کو ڈانٹے گا، تمہارے لوگ تم کو ڈانٹیں گے، تمہارے ساتھی تمہیں ذلیل کریں گے۔ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، یہ کوڑے اس کی پیٹھ پر پڑتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے۔ کبھی تم نے بہن کا دل دکھایا، کبھی تم نے بھائی کا دل دکھایا، کبھی تم نے پڑوسیوں کے اوپر راستے تنگ کر دیے، ان کی زندگی اجیرن کر دی۔ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم کو خوب دیکھ رہا ہے، اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے، تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، تمہاری ساری کرتوتیں نوٹ کی جا رہی ہیں۔ وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو یہ دقتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہاری کرتوت ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لو کر دیکھو، کتنوں کو تم نے تکلیفیں پہنچائی، تمہاری زبان سے کتنے لوگ زخمی ہو گئے، کتنوں کے دل چھلنی ہو گئے، تمہارے عمل کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہو گئے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، غور کر کے دیکھو۔ لہذا اللہ رب العزت کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ وہ ہے جو ان تمام جرائم سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والا ہے، نہایت عاجزی اختیار کرنے والا ہے، اور شکر گزاری کے جذبات لیے ہوئے ہیں، شکر کا ادا کرنا، اللہ رب العزت نے جو اسے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے، اولاد آپ کے پاس میں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی بہترین تعلیم کریں، بہترین تربیت کریں۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا جو فائدہ ہے وہ اس کو ملے گا۔ وَمَن كَفَرَ، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لوگ اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب یہاں سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ایک شروع ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس نصیحت کو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے تو شرک نہ کر، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، ماں باپ کی ذمہ داری صرف اتنا نہیں ہے کہ اسے کھانا دے دیا، کپڑا دے دیا، پہنا دیا، پارٹیوں میں لے گئے، کھلونے دلا دیے، پارکوں میں لے گئے، ٹہلا دیا، جھولے جھلا دیے، یہ خالی اتنی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی آبیاری کیسے کی آپ نے، اس کو پرورش کیسے کی؟ جیسے ایک پودا جب زمین پہ لگایا جاتا ہے تو آدمی اس کی پرواہ کرتا ہے کہ اس کو پانی دیا جائے، کیلکولیٹڈ پانی، اتنا پانی بھی نہیں کہ سڑ جائے اور اتنا کم پانی بھی نہیں کہ وہ سوکھ جائے، آدمی اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ جب وہ نگہبانی کرتا ہے اس کو دھوپ ملتی ہے، کھاد ملتی ہے، پانی ملتا ہے، تو یہ پودا پروان چڑھتا ہے، پھر پھول نکلتے ہیں، چمنزار بن جاتا ہے، خوشبوئیں سے معطر ہو جاتی ہیں فضائیں۔ اسی طریقے سے یہ اولاد ہے، اس اولاد کی نگرانی کرنے میں سب سے پہلا کام جہاں سے چول صحیح ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں چول بیٹھ جانا بالکل صحیح طور پر، تربیت کا ایک رخ متعین ہو جانا، عزیزان محترم، وہ سب سے پہلے ہے کہ بچے کے ذہن میں توحید ڈالی جائے۔ سب سے پہلا کام ہے کہ بچے کے ذہن میں توحید ڈالی جائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب آپ شادی کریں تو ایسی خاتون سے شادی کریں جو نیک ہو اور دیندار ہو، جو نیک ہو، صالحہ ہو، موحدہ ہو، توحید پر قائم ہو، اللہ اور اس کے رسول کو جاننے والی ہو، نبی کی سنتوں کو جاننے والی ہو، اس لیے کہ وہ صرف بچے کی پرورش نہیں کرے گی
بلکہ بچے کو پروان چڑھائے گی، اس کی تربیت کرے گی، اس کے ذہن کی آبیاری کرے گی۔ اگر عورت گالی گلوچ کرنے والی ہے، گالیاں دینے والی ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، نمازوں کو چھوڑنے والی ہے، کفر کو کرنے والی ہے، شرک میں مبتلا ہونے والی ہے، بدعات کو بڑھاوا دینے والی ہے، تو آپ کتنے بھی نیک کیوں نہ ہو، آپ کی اولادیں پزمردہ ہو جائیں گی، وہ مرجھا کر رہ جائیں گی۔ لہذا یہ سب سے پہلی ذمہ داری، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، لوگ جو شادیاں کرتے ہیں عورت سے وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ کوئی تو حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان دیکھتا ہے، اور کوئی مال دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، اور کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، حسن پر مر مٹتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو دین کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم دین کو دیکھنا۔ یہ دین کو دیکھنا کیا ہے؟ یہ آبیاری ہے، یہ بچوں کی پرورش ہے۔ پھر لوگ کیوں شکایت کریں بڑے ہونے کے بعد کہ ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، میرا بیٹا بڑا گستاخ ہے۔ اس کے ذہن کے اندر دینداری کا بیج تو آپ نے ڈالا ہی نہیں، تو وہ کیسے پروان چڑھے گا؟ آپ نے اس کے ذہن میں کیا ڈالا؟ آپ نے اس کے ذہن میں قصے ڈالے، کہانیاں ڈالی، موبائل ڈالا، گانے ڈالے۔ جس وقت عورت حمل سے ہوتی ہے اس وقت وہ گانے سن رہی ہے، اس وقت وہ گالی گلوچ ہو رہا ہے، اس وقت لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس وقت جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے کے ذہن کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اب بچہ جب اپنی آنکھیں کھول رہا ہے تو گھر کے اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ گھر کے اندر شرک دیکھ رہا ہے، کفر دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے ہی نہیں، یہاں تو نماز پڑھنے والا ہی کوئی نہیں۔ تو گھر کا جو ماحول بچہ دیکھ رہا ہے وہ اس کے ذہن کے اوپر بیٹھتا جا رہا ہے، پروان چڑھتا جا رہا ہے، اور یہی بچہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جو بیج آپ نے ڈالا تھا، تھوڑا سا جسے تخم کہتے ہیں، جو ذہن میں ڈالا گیا تھا، وہی بیج دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب وہ بچہ یا تو پھر وہ اس کی زندگی بہت شاندار ہو جاتی ہے، اور یا تو اس کی زندگی انتہائی بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، اس کی ابتدا آپ کے گھر سے ہوئی تھی، ابتدا ماں کی گود سے ہوئی تھی، ابتدا اس کے کانوں میں جانے والی آوازوں سے ہوئی تھی۔ جس گھر کے اندر بچے نے لڑائیاں دیکھی ہوں، جس گھر کے اندر بچے نے مار پیٹ دیکھی ہو، جس گھر کے اندر بچے نے کفر اور شرک دیکھا ہو، جہاں پر ہر وقت تو میں ہوتی ہو، اس بچے کے ذہن کے اوپر کون سے اثرات مرتب ہوں گے؟ اور ایک وہ بچہ ہے کہ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، شعور کی آنکھیں، دماغ اور عقل کی آنکھیں جب اس کی کھلتی ہیں، تو اس نے اپنے ماں باپ کو توحید پر پایا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا۔ پیر میں چوٹ لگ گئی تو اللہ کا ذکر کیا گیا، خوشی کا موقع آ گیا تو اللہ کا ذکر کیا گیا، کھانا کھایا گیا تو اللہ کا ذکر کیا گیا، کھانے سے فارغ ہو گئے تو اللہ کا ذکر کیا گیا۔ جہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت کانوں کے اندر بچے کے پڑھ رہی ہے، وہ جو بچہ لیٹا ہوا اپنے ہاتھ پیر مار رہا ہے، جو بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہاتھ پیر مار رہا ہے، نہیں، اس کے شعور کا دماغ وہ کھلا ہوا ہے، وہ ایکسپٹ کر رہا ہے، وہ چیزوں کو ریسیو کر رہا ہے، لے رہا ہے۔ آپ جو اس کے اندر ڈالیں گے وہی آگے جا کر نکلے گا۔ جیسے زمین میں اگر آپ ایک بیج ڈال دیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگلے ہی دن بڑا سا پیڑ بن کر کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب بیج آپ ڈالتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ پھٹتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر کوپل نکلتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، تناور ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بچہ جو آپ کی گود میں ہے، جو آپ کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، جو ابھی دودھ پی رہا ہے، وہ بچہ، اس کے دماغ، اس کا شعور، اس کا وجدان، اس کے احساسات وہ کھلے ہوئے ہیں، ریسیونگ کے لیے تیار ہے، اور ماحول جو بھی اس کو دے رہا ہے وہ اس کو لے رہا ہے۔ لہذا شادی کرنے میں دولت کو مت دیکھو، خوبصورتی کو مت دیکھو، خاندانوں کی بلندیاں اور اونچے عہدوں کو، کاروں کو، امبرائڈ گاڑیوں کو مت دیکھو۔
جو تمہیں چیز دیکھنی ہے وہ دینداری دیکھو، کیونکہ پوری نسل آگے بڑھنے والی ہے، تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تم کو ایک پوری نسل آگے بڑھانی ہے، اور یہ نسل پاکیزہ لوگوں کے ساتھ، پاکیزہ خیالات کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھنی چاہیے۔ لہٰذا اس کے اندر سب سے پہلی جو بات کہی گئی ہے کہ سیدنا لقمان علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور یہاں پر قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بڑے پیارے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ۔ یہاں پر ہم اب گفتگو کریں گے ان لوگوں سے جن کے بیٹے بھی ہیں، جو نصیحت بھی کرتے ہیں، جو اپنے بیٹوں کو سمجھاتے بھی ہیں۔ ہر باپ سمجھاتا ہے، کوئی دنیا میں ایسا باپ نہیں ہے جو اپنے بیٹوں کو سمجھاتا نہ ہو، لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ ہم دیکھیں گے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی سے، کیونکہ اللہ کے رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں، جن کی والدہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ نے حضرت انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ بچہ آپ کی تربیت میں آگے بڑھے، آپ اس کی پرورش کریں، آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین تربیت فرمائی۔ جب حضرت انس بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے، ان کی اولادیں ہو گئی، ایک مرتبہ انہوں نے کہا، اپنے اس زمانے کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 10 سال رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کسی بات پر سختی کے ساتھ زجر و توبیخ نہیں کی۔ یہ عربی کے جو الفاظ ہیں جس میں ہوتا ہے کسی کو برا کہنا سخت الفاظ میں، جیسے کچھ گندے الفاظ کے ساتھ کسی کو برا کہہ دیا جاتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ان کو کسی کام سے بھیجا اور ادھر اللہ کے رسول انتظار کر رہے ہیں، اور وہ گھر سے باہر نکلے، بچے کھیل رہے تھے، وہ کھیلنے میں لگ گئے، کافی دیر ہو گئی، اللہ کے نبی باہر نکلے، ڈھونڈا، دیکھا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ مجھے برا بھلا کہا، میرے گدی پر، قفا پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم کو میں نے اس کام کے لیے بھیجا تھا، تم کیوں نہیں گئے؟ صرف اتنی بات۔ تنبیہ بھی ضروری ہے، اصلاح بھی ضروری ہے، بچے کو چھوڑا نہیں جائے گا، اصلاح بھی کی جائے گی، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں جو ایک طریقہ پایا جاتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بہت برے الفاظ کے ساتھ ڈانٹتے ہیں، شیطان کہہ دیا، خبیث کہہ دیا، مردود کہہ دیا، بعض لوگ آگے بڑھ کر اور گالیاں تک دے دیتے ہیں اپنے بیٹے کو، اور کر کیا رہے ہیں، وہ اصلاح کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی اصلاح ہو جائے، اور اصلاح کیسے کر رہے ہیں؟ گالیوں کے ساتھ، برا بھلا کہہ کر۔ تو یہ جو ڈومینیٹ کرنے کی آپ کے اندر چیز ہے، یہ درست نہیں ہے، نبی سے سیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائل کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ یہ جو دماغ ہے، اس دماغ کو قائل کیا جائے، اس دماغ کو سمجھایا جائے، اس دماغ کو باغی نہ بنایا جائے، اس دماغ کو یہ نہ بنایا جائے کہ ہم غلام ہیں اور یہ ہمارا ماسٹر ہے، یہ ہمارا بڑا ہے اور ہمارے اوپر ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، غلبہ اپنا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہ کیا جائے۔ ایسے ہی ماؤں کا معاملہ ہے، بعض مائیں بڑے غصے میں آ جاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے دن بھر کام کاج کرتی ہیں، تھکی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اب بچے کبھی نافرمانی کرتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو مائیں غصے میں آ جاتی ہیں، اب وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس بچے کو ٹھیک کر دیا جائے، اصلاح کر دیا جائے، اچھی عادتیں اس کو بتائی جائیں، لیکن اچھی عادتیں برے طریقے سے بتائی جاتی ہیں، گالیاں دے کر، برا بھلا کہہ کر، ناک بھوں سکوڑ کر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ طریقہ بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ لقمان میں دیکھیے جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 13 ہے یہ، قال لقمان لابنہ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وہو یعظہ، اور وہ اس کو سمجھا رہے تھے، اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ باپ کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات، ایک باپ کو، پیرنٹس کو، ماں اور باپ دونوں کو اپنے بچے سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ رو رہا ہے،
मोबाइल दे दिया हाथ में, क्या देख रहा है? कार्टून देख रहा है। क्या देख रहा है? गाने सुन रहा है। क्या देख रहा है? कुछ जोक्स देख रहा है, कुछ इंटरटेनमेंट की चीजें देख रहा है, कुछ कार्टून लगा दिए, कुछ बच्चों की चीजें लगा दी, किड्स के प्रोग्राम लगा दिए। आप लापरवाह हो गए। आपने बच्चे को क्या दिया है? मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चे को कुछ ना दें, आप बिल्कुल दें आप, लेकिन क्या बच्चे को आपने दिया क्या है? इस्लामी जो प्रोग्राम्स हैं वो आपने दिए हैं, कुरान पाक की तिलावत दी है आपने कि बच्चा कुरान पाक की तिलावत सीखे। मोबाइल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो इस मोबाइल से कुरान पाक सीख गए हैं, सुन कर सीख गए हैं। कितने ही लोग हैं जो कारी सुदैस की और शुरैम की उनकी आवाज में कॉपी करने लगे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ने लगे। ठीक है, आपको केयरलेस नहीं होना चाहिए, आपको लापरवाह नहीं होना। आप ये ना कहें भाई मैं तो कमाता हूं, मैं तो घर से बाहर रहता हूं, अब ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, मां की जिम्मेदारी है। और मां कहे कि मैं बच्चे को कैसे समझाऊं, वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, वो तो आप ही की सुनता है, लिहाजा आप समझाएं। ये क्या तरीका है? तुमने अपनी जिम्मेदारी उस पर डाल दी, उसने अपनी जिम्मेदारी उन पर डाल दी, और बच्चा क्या हुआ? ये तो तरीका सही नहीं है ना। ये आपने कैसे कह दिया कि हम तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, अब तो सारी जिम्मेदारी मां की है। घर से आप बाहर रहते हैं तो घर की खबर आपको नहीं रखनी चाहिए क्या? आपके घर में क्या हो रहा है आपको नहीं पता होना चाहिए क्या? आपके घर के अंदर क्या चीज बन रही है, क्या बिगड़ रही है, आपको इसकी परवाह नहीं होना चाहिए क्या? आप सिर्फ एक क्लर्क टाइप में है क्या कि आपको सिर्फ काम करने से मतलब है और मौके पर सैलरी से मतलब है, बस इसके अलावा कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेदार फर्द हैं। एक मुआशरे की तश्कील की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, और उससे भी आगे बढ़कर आप तो मुवाहिद हैं, आप तो तौहीद पर कायम हैं, और तौहीद के साथ तो जिम्मेदारी दो चंद हो जाती है और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। इसलिए कि अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप तौहीद पर हैं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि लोग भी तौहीद पर आ जाए। ये तो कुढ़न और ये तड़प आपको बेचैन करके रख देगी, और ये होना चाहिए। लिहाजा बच्चों से लापरवाह होना, बिल्कुल केयरलेस होना, हमें कोई परवाह नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। बच्चों को इस तरह से आजादी दे दी जाए, इस तरह से उनको छोड़ दिया जाए कि आपको कोई परवाह नहीं है, यह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपकी निगाहें पैनी होनी चाहिए बच्चों के हर उतार चढ़ाव पर, जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी की हर किताब पर वो आपकी निगाह होनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। इनके लम्हात आपकी निगाहों में कैद होने चाहिए। ये जिम्मेदारी मां की भी है, ये जिम्मेदारी बाप की भी है। और आगे बढ़कर अब यहां से हम कहते हैं वह यइज़ुहु या बुनैया। ये जो अरबी के अल्फाज हैं या बुनैया, ये इंतहाई प्यार में डूबे हुए लफ्ज हैं। बुनैया का लफ्ज अरबी में उस वक्त कहते हैं जब किसी छोटे को अपने से बड़ा करीब करना मकसूद होता है। ऐ मेरे प्यारे बेटे। अब इसके जो तर्जुमे जो मुफस्सिरीन ने किए हैं, जाहिर सी बात है कि उर्दू ज़ुबान बड़ी तंग है, पूरे माने को वो अदा नहीं कर सकती। जो अरबी में वुसात है वो दुनिया की किसी ज़ुबान में नहीं है। लिहाजा अगर आप इसको कहना चाहें तो हम दूर दराज से अल्फाज लाकर उस मफहूम को अदा करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ बस ऐ मेरे प्यारे बेटे, मेरे लाडले बेटे, मेरी आंखों का तारा, मेरी आंखों के नूर, दिल का सुरूर, मेरे जिगर के टुकड़े, इस तरह के अल्फाज जिसके जरिए से बच्चे को अपने से बिल्कुल करीब किया जाए। वो बच्चा अब आपकी सुन रहा है और आप उसे सुना रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो सूरत हाल है, कुरान पाक ने इशारा किया है, ये बहुत ही इंतहाई मोहब्बत आमेज फजा में होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों का जहन बहुत रिसीव करने वाला होता है, बहुत जल्द कबूल करने वाला होता है। अब आप उसको लॉजिकल वे में अच्छे तरीके से उसको समझाएं कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े। इंतहाई कोई सख्त लफ्ज आपकी जुबान से नहीं निकल रहा है। कुरान पाक आपको यह तालीम दे रहा है कि खबरदार आपकी जुबान सख्त ना होने पाए। आप अपने बेटे की तरबियत करने जा रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी बीज को जमीन में, किसी पौधे को जमीन में लगाने जा रहे हैं। आप ऐसा नहीं करते पौधा उठाकर ऐसे पटक दें, ऐसा नहीं करते। आप बड़े प्यार से गड्ढा खोदते हैं और उसके बाद पौधे को उसके अंदर रखते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, और फिर उसको देखते हैं कहीं से टेढ़ा तो नहीं हो गया, कहीं से झुक तो नहीं गया। आप इसकी परवाह करते हैं, इसका लिहाज करते हैं।
تو یہ بچہ جس وقت آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، جس وقت آپ اس سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کا اب وہ ریسیور ہے، وہ اس کو لینے والا ہے، لہذا آپ کو بہت چوکنا ہونا چاہیے. آپ کو اپنے انداز پر، آپ کو اپنی زبان پر، آپ کو اپنے الفاظ پر قابو رکھنا چاہیے. آپ جو بولیں سوچ سمجھ کر بولیں، کیونکہ اب اس کے دماغ میں یہ فیڈ ہونے جا رہا ہے، دماغ میں یہ بیٹھنے جا رہا ہے. جیسے آپ کوئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں، اب یہ چیز ریکارڈ ہونے جا رہی ہے. یہ انمٹ نقوش ہیں. یہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا تب بھی یہ آپ کی بات اس کے ذہن کے اندر موجود رہے گی. لہذا آپ کو کیا بولنا ہے، سوچ کر بولیے، مختصر بولیے، سمجھ کر بولیے. اپنے رویے کو، اپنے بیہیو کو، اپنے انداز کو اپنے قابو میں رکھ کر بولیے. آستین چڑھا کر، تیوریاں چڑھا کر، غصے میں آ کر، ناک پھلا کر آپ بات نہ کیجیے. اس کے اثرات زیادہ دن تک قائم نہیں رہیں گے. وہ بہت جلد اس کو جھڑک کر آگے بڑھ جائے گا. جیسے ہی زمانے کی اور ہوائیں اس کو مضبوط اور توانا کر دیں گی، وہ سب سے پہلے آپ کی ان نصیحتوں کو کھرچ کر پھینک دے گا. لہذا آپ کو بہت اچھے انداز میں کنونس کر کے، اس کو مائل کر کے، اس کے ذہن کو سمجھا کر اس کے ذہن کے اندر بات اتارنی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں حدیث شریف سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. موقع کیا ہے؟ ایک سواری پر اللہ کے رسول کہیں جا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ نے اپنے بچے کو، حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا ہے. ایک بڑا بزرگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہادی الامہ، اور ان کے پیچھے وہ بیٹھا ہوا بچہ عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے سے ہیں، اور سفر ہو رہا ہے. اب دیکھیے تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ کہتے ہیں یا غلام، اے پیارے بیٹے. وہ فوراً پیچھے سے کہتے ہیں لبیک، جی فرمائیے. آپ کچھ نہیں بولتے، چپ بالکل. پھر تھوڑی دور آگے چلے، آپ نے کہا یا غلام، وہ کہتے ہیں لبیک. پھر آپ کچھ نہیں بولے. پھر وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام، اے بیٹے سن. وہ کہتے ہیں لبیک. آپ نے فرمایا انی اعلمک ثلاث کلمات، اے میرے بیٹے میں تمہیں 3 باتیں سکھا رہا ہوں. اس کے اندر الفاظ دیکھیے، محبت کا جلوہ نمائی دیکھیے، کس پیار سے، کس انداز سے آپ نے پہلے ان کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے سن. اب وہ چوکنا ہو گئے، جی بتائیے، اور آپ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے. یہ بچوں کا ذہن ہے، جو کیوریسٹی ہوتی ہے، اتسکتا ہوتی ہے. کیا ہے؟ تجسس. کیا ہے؟ کون سی بات کہنے والے ہیں اللہ کے نبی، کیا کہیں گے؟ اور کچھ نہیں بولے. پھر تھوڑی دیر بات کریں، اے بیٹے سن. اب وہ پھر متوجہ ہو گئے، جی فرمائیے. پھر وہ خاموش. اب جب تیسری بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے سن، اب وہ پوری طریقے سے ان کا ذہن ہر طرف سے ہٹ کر، ہر کھیل سے، تفریح سے، جو ذہن میں سوچ رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ جو ذہن میں تصورات کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اس سب کو جھٹک کے اب بات کو سننے کے لیے مکمل تیار ہے. اب اس کا ذہن پورا سننے کے لیے تیار ہے، اور آپ بہت مختصر بات کرتے ہیں. عزیزان محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے بچے کو سکھا رہے ہیں، یا غلام انی اعلمک ثلاث کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. اے میرے بیٹے میں تمہیں 3 باتیں سکھا رہا ہوں، ان کو یاد رکھو، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. احفظ اللہ یحفظک، تم اسے یاد رکھو، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا. 3 باتیں. پہلی بات احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا، اللہ کی مدد کو، اللہ کی نصرت کو.
یہ اللہ کے بارے میں کس قدر محبت اس کے دل کے اندر بھر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس بندے کا سارا رخ، ساری لائف یہ اورینٹڈ ہو گئی اللہ کی طرف. یہ ساری لائف یہ پوری مرکوز ہو گئی ایک اللہ کی طرف. دل کے اندر سے ہر ایک کی محبتوں کو نکال کر، ہر ایک کی بڑائی کو اور کبریائی کو نکال کر، ہر ایک کی چیزوں کو نکال کر، سب سے پہلی چیز جو ذہن کے اندر انسٹل کر دی گئی، بھر دی گئی، وہ ہے اللہ رب العزت کی محبت. کہ تو اللہ کو جان، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا. اور دوسری بات، اور جو دوسری بات ہے وہ توحید کی جڑ ہے. جڑ توحید کی، اصل اصول ہے توحید کا. توحید اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے. اور جہاں اس میں کمی آ جاتی ہے توحید لڑکھڑا جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، شرک شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے چن کر وہ بات وہاں پر پیش کی جو پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے. اذا سألت فاسأل اللہ. کوئی لمبی تقریر نہیں ہے، کوئی لمبی باتیں نہیں ہیں. ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں ایک بات انڈیلی جا رہی ہے، بٹھائی جا رہی ہے. جب تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، بچہ ہے وہ. جب تجھے مدد چاہنی ہو تو صرف اللہ سے مدد چاہ. چھوٹا بچہ ہے اور اسے سمجھانا ہے. وَعْلَمْ، یاد رکھ، یہ ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، اس نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو. اور ساری دنیا کے انسان مل کر اگر تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے یہ کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ لیا ہو. تیری تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم لکھ چکے، صحیفے خشک ہو چکے. یہ توحید کی وہ جڑ جو ذہن کے اندر بیٹھ جائے. تمہیں کچھ مانگنا ہے، طلب کرنا ہے تو اللہ سے طلب کر. تجھے مدد چاہنی ہے، پریشان حال ہو تم، تمہارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں، تم پریشان حال ہو چکے ہو، تمہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، اندھیارا چاروں طرف اور ظلام نظر آتا ہے، صرف اللہ سے مدد چاہو. جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ دروازوں کو کھول دیتا ہے. جہاں سے کوئی امید نظر نہیں آتی وہاں سے اللہ روشنی کی مینار پیدا کر دیتا ہے. لہذا اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو. آپ ذرا سے دیکھیں کہ توحید کا یہ سبق اس بچے کے ذہن کے اندر کیسے پلا دیا گیا، کیسے ذہن کے اندر انڈیل دیا گیا. اور یہ چیز آپ کو جاننی ہے، اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو چیز سکھانی ہے وہ توحید سکھانی ہے. اللہ کے بارے میں، اللہ رب العزت کی قدرت کے بارے میں، طاقت کے بارے میں، اس کی محبت کے بارے میں، وہ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، کیسے ان کو بخشنا چاہتا ہے، کیسے اس نے جنت تیار کر کے رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے. ان بچوں کو بتاؤ. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری، باپ کی بھی ذمہ داری، والدین تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچے کو سب سے پہلے اس چیز سے آگاہ کرو. یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب بچے اپنے ماں باپ کی زبان سمجھتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کی زبان سمجھتے ہیں. لہٰذا آپ جتنے اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے وہ سمجھیں گے. لیکن اگر ایسا ہو سکے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ نہیں سمجھا پا رہے ہیں، تو گھر کے اندر کیسٹیں لگائیں، یہ موبائل لگائیں، تقریریں لگائیں. علماء جو حق ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں، علماء اہل حدیث جو سچے علماء ہیں، جو قرآن و سنت سے باتیں کرنے والے ہیں، ان کی باتیں لگائیں، وہ تقریریں لگائیں تاکہ یہ بچوں کے ذہن کی آبیاری ہو. اگر آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں تو قرآن کے دروس میں لے جائیں، حدیث کے دروس میں لے جائیں، دین کی محفلوں میں لے جائیں، گھر کے اندر کا ماحول اسلامی بنائیں. ان بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو یہ بہترین رزلٹ نکلے گا آپ کے سامنے، آگے چل کر عمدہ رزلٹ نکلے گا. یہ بچے آپ کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. تم تو اس دنیا سے چلے جاؤ گے
اور تمہارا نامہ اعمال بند ہو جائے گا، وہ رجسٹر بند ہو جائے گا۔ لیکن تم نے اگر اچھی اولاد چھوڑی ہے، موحد اولاد چھوڑی ہے، جو شرک سے گریزہ ہے، دین پر عمل کرنے والی ہے، تو آپ یقین کرو کہ تمہیں ثواب ان کا ملتا رہے گا تمہارے مرنے کے بعد بھی۔ تم دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے، یہ شفقت ہے کہ جو اپنے بچوں کو یہ توحید سکھا کر جا رہا ہے، جو ان کو عبادت پر لا کر جا رہا ہے، جو ان کو صحیح دین اور صحیح عقیدے اور صحیح منہج پر لے کر آیا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کے اعمال کو جاری رکھتا ہے کہ اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، یہ ثواب بند نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، ہرگز اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا شرک ہے۔ سب سے بڑا کرائم، سب سے بڑا گناہ، سب سے غلطی بات اور سب سے غلیظ وہ ہے شرک کا کرنا۔ لہذا شرک سے دور رہو۔ اب ان بچوں کو شرک کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میرے پیارے بچوں، شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، جیسے سجدہ ہے، رکوع ہے، دعا ہے، طلب ہے، یہ کسی اور سے مانگنا اللہ کو چھوڑ کر، یہ شرک ہے۔ پیڑوں سے مانگ رہے ہیں لوگ، مزاروں سے مانگ رہے ہیں لوگ، دریاؤں سے مانگ رہے ہیں، پتھروں سے مانگ رہے ہیں، کسی درگاہ پہ چلے گئے وہاں طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ تم سجدہ کر رہے ہو جو اللہ کے لیے ہے، تم غیر کے لیے سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، نذر و نیاز کر رہے ہو، قربانی کر رہے ہو، ان سے طلب کر رہے ہو، ان کو پکار رہے ہو۔ یہ پکارنا، ان کو آوازیں دینا، یہ ندا دینا، صدا دینا، یہ عبادت ہے۔ اور یہ عبادت کسی غیر کے لیے اگر تم کر رہے ہو تو یہ شرک ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا اپنے پیارے بیٹے کو کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس شرک کو ہرگز نہ کرنا۔ اپنے بچوں کو یہ سکھائیے ہر حال میں کہ شرک ہے کیا، شرک کی جڑیں کیا کیا ہیں، شرک کے مظاہر کیا کیا ہیں، کون سی چیزیں شرک بن جاتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں اور بندہ شرک کر رہا ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اب میرا کیا، میں تو ٹھیک ہوں۔ نہیں، اس نماز سے بھی پہلے کوئی چیز ضروری ہے۔ آپ کہیں وضو کرنا، ہم کہیں گے وضو سے بھی پہلے ایک چیز ضروری ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے آپ کے عقیدے کا درست ہونا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم شرک کر رہے ہو، کسی درگاہ سے مانگ رہے ہو، کہیں قربانی کر کے آئے ہو، کسی نیاز کر کے آئے ہو، کہیں پر فاتحہ پڑھ کے آئے ہو، کسی نذر و نیاز کو کر رہے ہو، تم کہیں پکار رہے ہو، آوازیں دے رہے ہو، صدائیں دے رہے ہو، یہ سب شرک ہے، اور تم نماز بھی پڑھ رہے ہو۔ شیطان مردود نے ایسا الجھا دیا کہ اچھا بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم ایسی اس سے نماز پڑھوائیں گے جو قابل قبول ہی نہیں ہوگی، وہ شرک کروا دے رہا ہے آپ سے۔ شرک آپ نے کر رہے ہیں، شرک آپ نے کر دیا، سارے عمل برباد ہو گئے۔ تو یہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر میں تمام بڑے چھوٹے بزرگ عورت مرد سب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ آگے کی چند آیت پڑھتے ہیں، ایک اور نصف تک۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر دی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر ماں کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا، اٹھایا، کمزوری پر کمزوری، کمزوری پر کمزوری۔ یہ تو جب آپ بایولوجی پڑھیں گے یا جو ہماری خواتین ہیں بیچاری جانتی ہیں کہ جس وقت بچہ ہوتا ہے شکم میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر دقتیں ہوتی ہیں، کس قدر پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ایسی محبت ڈال دی ہے، ایسی ممتا ڈال دی ہے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی ہے،
تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، مصیبتوں کو برداشت کرتی ہے، پریشانی، بے قراری، رات کی نیند کا اڑ جانا، چین کا اڑ جانا، کمزوری آنا، چکر آنا، وہ سب برداشت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا خیال رکھو، تمہارے لیے جس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جو بالکل موت کے قریب ہو کر گزر آئی ہے، اس کا خیال رکھو۔ کیسے انسان ہو تم کہ تم اپنی ماں سے چلا کے بول رہے ہو، غصہ کے بول رہے ہو؟ تمہاری ماں نے کھانا نہیں کھایا، تم کو کوئی پرواہ نہیں۔ تمہاری ماں پریشان ہے، تم کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بیمار ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھو، غور کر کے دیکھو۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال اس نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ اس کا غور کر کے دیکھو کتنا اس نے اپنا دودھ تمہیں پلایا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر کے تمہیں طاقت بخشی ہے اس نے۔ انشکر لی، اے لوگو میرا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تمہارے والد نے تمہارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ دنیا میں ایک باپ ہی ایسی ہستی ہے جو خود تکلیف اٹھا کر بچے کو آگے بڑھاتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے، اپنی جوانی کو جوانی نہیں سمجھتا ہے۔ اچھی چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، وہ کیا سوچتا ہے؟ ارے چھوڑو ہم نہیں کھاتے ہیں، اپنے بچے کے لیے چلتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، اچھے جوتے نہیں پہنتا، اچھے کپڑے نہیں پہنتا، اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے تم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور تم ایسے ناکارہ ہو کہ اسی باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، اسی سے چلا کر بولتے ہو، اس سے غصہ کر بولتے ہو، اس سے الگ ہو جاتے ہو۔ اب وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا بیچارہ، اب اس کے ہاتھ پیر کمزور ہو گئے، اب تم طاقتور ہو گئے۔ اس نے تو اپنی پوری جوانی تمہارے پیچھے لگا دی، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لیتے، تم پوچھتے بھی نہیں ہو کہ ابا جان آپ کے درد کہاں ہو رہی ہے، آپ نے دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، ابا جان کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کہیں گھٹنے میں درد تو نہیں ہو رہی، کمر میں درد تو نہیں ہو رہی، سر میں درد تو نہیں ہو رہی ہے، لاؤ ہم کچھ سر دبا دیں، ہاتھ دبا دیں، پیر دبا دیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے بچوں، اگر تم اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کر لو، یہ ٹانکوں سے بہتر ہیں، یہ دوائیوں سے بڑھ کر ہیں۔ اس کا آدھی بیماری تو ایسے ہی چلی جائے گی جب آپ اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے باتیں کر لیں گے۔ کیسے شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، اس موبائل نے سب کو دور کر رکھا ہے، ماں سے بھی باپ سے بھی۔ نہ ان کی تکلیفیں دکھائی دیتی ہیں، نہ ان کا غم دکھائی دیتا ہے، نہ باپ کا اترا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ کیسا ہو گیا یہ انسان؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ الی المصیر، تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ اور اب سنو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے پر مجبور کریں تو خبردار سے خبردار، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم شرک مت کرنا۔ شرک کرنے کے سلسلے میں ماں باپ کی بات مت ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور تم کو شرک پر آمادہ کر رہے ہیں تو تم ہرگز شرک مت کرنا، لیکن ماں باپ کے ساتھ گستاخی بھی مت کرنا، ان کو برا بھلا بھی مت کہنا، ان کو پیار سے سمجھاؤ، ان کو دین اور ایمان کی طرف لے کر آؤ، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اس کا راستہ اختیار کرو جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ہی ایک پیاری سی بات ہے یہ کہ انسان کہتے ہیں کہ فارسی کا ایک شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ تم اگر نیک لوگوں میں بیٹھو گے تو تم نیک بن جاؤ گے، اور اگر برے لوگوں میں بیٹھو گے تو تم برے بن جاؤ گے، بروں کی خصلتیں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ لہٰذا تم دینداری کے حلقے تلاش کرو، تم قرآن اور حدیث کی مجلسیں محفلیں تلاش کرو۔ جیسے عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں عطر کی خوشبو آئے گی۔ عطر تم اگر نہیں بھی خریدو گے، دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے مختلف قسم کی عطر کی خوشبو، عطریات کی خوشبو تمہارے مشام جان کو معطر کر دے گی، تمہارے ذہن کو خوش کر دے گی۔ اور اگر تم کسی ایسی جگہ پر بیٹھو گے جو گندگی والی جگہ ہے، بدبو والی جگہ ہے، تو تم چاہے بدبو میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس بدبو سے تمہارا دماغ سڑ جائے گا، وہ بدبو تم محسوس کرو گے۔ اس لیے فرمایا گیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔
اس لیے کہ اس دنیا کے اندر شیاطین کے جال کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ قابض جمرۃ فی یدہ، آخر زمانے میں ایمان کا بچانا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا. آج حالات ایسے آ چکے ہیں، لوگ دینداری کے بجائے بے دینی کی طرف بلانے والے ہیں، غلط کاریوں کی طرف، سیاہ کاریوں کی طرف، گناہوں کی طرف تم کو بلانے والے ہیں. لہذا دینداروں کو اختیار کرو، دینداروں کی محفلوں کو اختیار کرو. اس لیے کہ جب دینداروں کے محفلوں کو اختیار کرو گے تو دینداری آئے گی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر پیدا ہوگا. اور بروں کی صحبت میں رہو گے جو دین بیزار لوگ ہیں تو پھر وہی چیزیں تمہارے اندر آئیں گی. لہذا طے کر لو کہ تمہیں بیٹھنا کہاں ہے، پھولوں کے ساتھ میں بیٹھنا ہے یا تمہیں غلیظ اور گندگی جگہ پر بیٹھنا ہے، یہ تم طے کرو. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، زندگی پر اثر پڑتا ہے، ذہن پر اثر پڑتا ہے. عربوں کا ایک مقولہ ہے، پروورب جسے کہتے ہیں، عربوں کے اندر مقولہ ہے المرء یعرف باصدقائہ، آدمی کو اس کے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ آدمی کیا ہے، کیسا ہے، اس کا نیچر کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، تو آپ اس کے دوستوں کو دیکھ لو. اس کے دوست اگر ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے ہیں تو بھی ویسے ہی ہوگا، دوست اگر دیندار ہیں تو بھی دیندار ہوگا. لہذا اس بات کی بڑی فکر کرو کہ تم کس کے ساتھ میں کیا طریقہ اختیار کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الی مرجعکم، تم سب کو پھر میرے پاس، سب کو پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے. ہر ایک کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے زندگی کا، اچھا ہو یا برا ہو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی کو پالے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا تو اس برائی کو پالے گا. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، کچھ باتیں اور ہم ترجمہ کر دیتے ہیں تاکہ کچھ اچھی باتیں ذہن کے اندر اور بیٹھ جائیں. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اگر پتھروں کے، چٹانوں کے نیچے چھپی ہے، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ اسے لے آئے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ بہت باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے. اے میرے پیارے بیٹے، لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم کر، برائیوں سے روک، اور اگر کوئی دقت پریشانی آ جائے زندگی میں تو صبر کر. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور سن، لوگوں سے جب تو ملاقات کر تو ملاقات کرتے وقت اپنے چہرے کو بگاڑ کر مت پیش کر. تو ولا تصعر خدک للناس، تو چہرے پر بل ڈال کر بات مت کر، پیشانی پر بل ڈال کر بات مت کر. چہرہ تیرا عجیب سا ہے، غصے سے بھرا ہوا ہے، سامنے والے کو اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے، ایسا مت کر. زمین پر اکڑ کر مت چل. اللہ تبارک تعالیٰ یہ اکڑ کر چلنے والے کو اور شیخی بگھارنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور سن، جب تو چل تو درمیانی چال سے چل، نہ تو بالکل آہستہ آہستہ چیٹیوں کی چال سے اور نہ بالکل تیز رفتار بھاگتے ہوئے، درمیانی چال سے چل، سنجیدگی ٹپکے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست کر کے بات کر، ذرا نرم لہجے میں بات کر، چیخ پکار کر، چلا کر، چیخ کر بات نہ کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کتنی بری طریقے سے وہ رینکتا ہے، چیختا ہے. لہذا اپنی آواز کو بہت نرم اور ملائم بنا کر گفتگو کر. یہاں پر یہ رکوع ختم بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ لقمان کا یہ جو رکوع ہے، یہ دوسرا رکوع آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام